چلیے حدیث نمبر 110 ذكر ابن الأثير في الكامل خرج الأشعث بالكتاب يقرأه على الناس حتى مر على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أدية أخو أبي بلال فقرأ عليهم فقال عروة تحكمون في أمر الله الرجال لا حكم إلا لله۔ ابن الاثیر اپنے کتاب الکامل میں ذکر کرتے ہیں کہ خرج الاشعث، اشعث کے بارے میں لکھ لیں یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے الاشعث، یا بغیر الف لام کے اشعث بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اشعث۔ اچھا ان کا اصل نام اشعث نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے معدی کرب، معدی کرب، معدی کرب الاشعث بن قیس الکندی، معدی کرب الاشعث بن قیس الکندی، معدی کرب الاشعث بن قیس الکندی۔ آپ جو ہے عام الوفود یعنی 9 ہجری کو آپ اسلام قبول کیے، 9 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے آپ اسلام قبول کیے، اور جمہور محدثین کے نزدیک آپ صحابی ہیں۔ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ آپ باغیوں سے جنگ لڑے، اور آپ کی وفات 40 ہجری کو ہوئی، 40 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، 40 ہجری، اسی سال مولا علی کی شہادت بھی ہے، 40 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو ابن الاثیر اپنی کتاب الکامل میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ الاشعث خرج الاشعث بالکتاب یقرأه علی الناس حتی مر علی طائفة من بنی تمیم، کہتے ہیں کہ اشعث ایک مرتبہ کتاب لے کر نکلے، یعنی فیصلے کا جو عہد نامہ جو تھا، جو حکومتوں کے درمیان بنا تھا، معاہدہ ہوا تھا نا کہ بھئی آپ کی طرف سے ایک آدمی ہوگا، آپ کی طرف سے ایک آدمی ہوگا، تو اس طرح سے جو یعنی طریقہ کار اس کا تیار ہوا تھا، وہ جو لیٹر، وہ جو پیغام کا تھا، وہ خط جو تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈکلیریشن کہیں گے اس کو، کیا بولیں گے جی، یہ بہرحال وہ جو فیصلہ، کیا لفظ استعمال کریں گے اس کے لیے، یہاں پر شیخ الاسلام تو عہد نامہ منہاج السوی میں لکھے ہیں، کچھ اور لفظ ہونا چاہیے اس کے لیے۔ بہرحال وہ مکتوب لے کر وہ نکلے، اور وہ لے کر جو ہے یقرأہ علی الناس، تاکہ لوگوں میں اعلان کر دے، جی سنا دے لوگوں کو کہ یہ طے پایا ہے، دونوں فریقوں میں یہ طے پایا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک آدمی ہے، آپ کی طرف سے آدمی، اور دونوں مل کے فیصلہ کریں گے۔ جب وہ لے کر نکلے حتی مر علی طائفة من بنی تمیم، تو بنو تمیم، یہ جو ذوالخویسرہ کا خاندان تھا، بنو تمیم خاندان کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان کے پاس سے بھی گزرے وہ، مطلب یہ اعلان ہوا ہے صاحب، فیہم عروۃ بن ادیہ اخو ابی بلال، تو ابو بلال کا بھائی عروہ بن ادیہ، یہ مشہور خارجی ہے اس زمانے کے، ان کے پاس بھی جا کر وہ پڑھے کہ بھئی ایسا 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 فیصلہ ہوا۔ فقرأ علیہم فقال عروہ، تو عروہ بن ادیہ بولا تحکمون فی امر اللہ الرجال، جہاں پر اللہ کا حکم چلنا تھا وہاں پر آپ لوگوں کو حاکم بنا دیے، 2 آدمیوں کو آپ فیصلہ کرنے والے بنا دیے، ایسا کیسا ہو سکتا؟ حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے، لا حکم الا للہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانتے۔ یہ بڑا عجیب ہے، یعنی کیا بولتے ہیں، یہ سینس اس کو قبول نہیں کرتا کہ صرف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آ کر کیا وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ بنے گا؟ یہ کیسی یعنی کیا کہتے ہیں، غیر معقول بات ہے، جی غیر معقول بات ہے۔ لیکن وہ ان کا تھا اس طرح سے کہ قرآن اور اللہ کا حکم ہی چلے گا، کوئی انسان کو حاکم نہیں بنانا، ہم نہیں مانتے، اس طرح سے یہ الاشعث نے روایت کیا ہے۔